السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زور سے جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى كل الطيبين والطاهرين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست. وقال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنتي وجبت له شفاعتي وهو وارد علي الحوض ومن لم يتبع سنتي لم ينل شفاعتي ولم يرد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنتي وجبت له شفاعتي. وقال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله وما يؤذى أحد مثلي وأخفت في الله وما يخاف أحد مثلي. وقال الله تعالى محمد رسول الله. وقال وما محمد إلا رسول. وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد. وقال الله سبحانه وتعالى يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أحمد وأنا الماهي وأنا الحاشر وأنا العاقب. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرت صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم، معزز معقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، ماں و بہنوں، اس وقت میں ہم لوگ سیرت النبی کے ایک عظیم عنوان کے تحت جڑے ہوئے ہیں،
اور یہاں جڑنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باسعادت کو سننے کے لیے ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سیرت ایک وسیع مضمون ہے۔ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت کے معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قولاً، فعلاً، صفتاً، شکلاً، تقریراً جو کچھ آپ نے کیا ہے، انجام دیا ہے، بتایا ہے، سنایا ہے، سمجھایا ہے اور عملی طور پر زندگی گزارا ہے، وہ سب کے سب کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور سیرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے امت کو سمجھایا۔ عام انسان سیرت پر عمل کیسے کرے، صدیق اکبر سے لے کر آپ آخری صحابی تک دیکھ کر آپ سیرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ عورتیں سیرت پر کیسے عمل کرے، خدیجہ الکبریٰ سے لے کر آخری خاتون تک دیکھ کر عورتیں عمل کر سکتی ہیں۔ سیرت پر نوجوان کیسے عمل کرے، علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر آخری نوجوان تک دیکھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ بچے سیرت پر کیسے عمل کرے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری بچے تک دیکھ کر سیرت پر عمل کر سکتے ہیں۔ سیرت کس کو کہا جاتا ہے، سیرت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، سیرت کو کیسے اپنایا جاتا ہے، سیرت پر کیسے اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اس سیرت کے نمونہ ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس سادی سیدھی ذات نہیں۔ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اگر آپ کو سیرت بیان کرنا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، جب تک آپ سیرت کا مطالعہ نہیں کرو گے، پھر اس کے بعد اس مطالعے کے بعد سرکار کی زندگی سے اس کا مقابلہ نہیں کراؤ گے، تب تک سیرت کا کما حق ہوا آپ کو علم نہیں ہو سکتا۔ سیرت دانی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے اندر اللہ نے حضرت آدم وصی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام کی خوبیاں اللہ نے رکھ دی تھی اور ایسی رکھی۔ اگر آپ کمپیئر کرتے چلے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، آپ کے اندر تمام چیزوں میں کمال دیکھتے چلے جائیں گے۔ کرامتوں میں کرامت، معجزات میں معجزہ، یہ معجزہ ہے۔ توجہ سے میری بات سمجھتے ہوئے چلنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے آخری نبی بھی ہیں، آپ علیہ السلام سب سے اول نبی بھی ہیں۔ حضور کے 99 صفاتی ناموں میں اولن بھی ہے، آخرن بھی ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں الاول ہے، الآخر ہے۔ هو الاول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الاول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا يصف وصف واصف ولا يعرف علم عارف۔ اللہ کے صفات کے سلسلے میں جس طرح کہا گیا اللہ اول ہے بلا ابتدا کے، اللہ آخر ہے بلا انتہا کے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاول ہے، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں، آپ نبی آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کو نبی اول کہا گیا، نبی آخر کہا گیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام آپ اول ہیں باعتبار خاتم ہونے کے، آپ آخر ہیں باعتبار خاتم ہونے کے۔ اگر زبر سے پڑھو گے مہر لگانا، زیر سے پڑھو گے ختم کرنا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے خاتم بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ خاتم کیسے؟ حضرت آدم آ رہے ہیں سرکار کی مہر کے ساتھ، حضرت ابراہیم آ رہے ہیں سرکار کے مہر کے ساتھ، حضرت نوح آ رہے ہیں سرکار کی تصدیق کے ساتھ، حضرت لوط آ رہے ہیں سرکار کی تصدیق
تصدیق کے ساتھ حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، حضور کی تصدیق کے ساتھ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، حضور کی تصدیق کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا کہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ کے رسول روز اول میں بھی شاہد تھے، آخر میں شہید ہوں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفات میں إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ شاہد ہیں، شاہد کے معنی مشاہدہ کرتے ہوئے آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت آدم کا پورا واقعہ سرکار کے سامنے مشاہدہ ہے، حضرت نوح کا واقعہ آپ کے سامنے مشاہدہ ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کے سامنے مشاہدہ ہے، حضرت لوط کا واقعہ آپ کے سامنے مشاہدہ ہے، حضرت ہود کا واقعہ آپ کے سامنے مشاہدہ ہے۔ اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شہادت فرمائیں گے اور یوں کہیں گے کہ انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ تعلیم کا حق بھی، دعوت کا حق بھی، تربیت کا حق بھی پورا ادا کیا۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، امت محمدیہ انبیاء کی دعوت پر شہادت دے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی شہادت پر شہادت دیں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نبی اول ہیں، نبی آخر ہیں، نبی اول آپ علیہ السلام کی نبوت کے وجود کے اعتبار سے، نبی آخر آپ علیہ السلام کے ظہور کے اعتبار سے۔ آپ لوگوں کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم لوگ ضرور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں اہل سنت والجماعت کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے اہل سنت والجماعت الف لام لگا کر ہمیں والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے فرمایا اہل سنت وہ ہے جو سرکار کی سنت پر عمل کرے، والجماعت وہ ہے جو صحابہ کی جماعت کو تسلیم کرے اور ان کے سنتوں پر عمل کرے۔ ہم لوگ دونوں کو اپنانے والے، سیرت اللہ کے رسول کی سنت کو اپناؤ گے تو سیرت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کو اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ کیوں؟ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اول ہیں، حضور کے راوی اول ہیں، حضور کے ناقل اول ہیں، حضور کے ناظر اول ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حضور کو دیکھا، صحابی وہ ہے جس کو حضور نے دیکھا۔ دونوں کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف علماء دیوبند نے کیا کیا؟ جس نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، جس ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو وہ بھی صحابی ہے۔ جس کو حضور نے دیکھا ایمان کی حالت میں، اس لیے کہ وہ بیچارہ نابینا تھا، وہ حضور کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور نے اس کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں وہ انتقال ہوا ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ عالم برزخ کی دیدار پر صحابیت کو ثابت نہیں کرتے۔ عالم برزخ، نوٹ دا پوائنٹ، عالم برزخ کی دیدار پر ہم صحابیت کو ثابت نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ضرور تسلیم کرتے ہیں، ہم حیات النبی کو مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام روز اقدس پر با حیات ہیں، تبھی تو ہر پیر و جمعرات کو ہم سب کی کارگزاری لے جا کر حضور کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک بار ہم درود پڑھے اللہ کی رحمت 10 مرتبہ نازل ہوئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم ہماری درود لے جا کر فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، آپ کے سامنے درود کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ جا کر پیش کرتا ہے اور آپ علیہ السلام اس کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ یہ باتیں علماء نے بتا کر یہ بتائی۔ اللہ کے رسول اپنے روز اقدس پر با حیات ہیں، لیکن عالم برزخ کی دیدار عالم دنیا والوں کو صحابیت کو ثابت نہیں کراتی۔ یہ بات سمجھنا چاہیے، یہ بات سمجھنا چاہیے۔ عالم برزخ میں رہ کر سرکار نے ہمیں دیکھا، اس لیے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، دیکھو بھئی یہ عام بیان نہیں ہے، یہ عام بیان نہیں
نہیں ہے، یہ بیان عقیدے کا بیان میں کر رہا ہوں۔ ہمارا حضور کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کو پہلے سمجھو، اس لیے کہ ہمارے علم میں کمی کی وجہ سے بہت ساری باتوں سے ہم لوگ جاہل اور نابلد ہونے کی بنیاد پر بہت سارے فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس وقت درود پڑھتے ہیں ہم، حضور کے پاس لے جا کر فرشتوں نے پہنچایا، حضور کے پاس لے جا کر فرشتوں نے پہنچایا، اور پھر اتنا ہی نہیں، جس وقت بندہ سلام کرنے کے لیے روضہ اقدس کے پاس پہنچتا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، حضور تمام سلام کرنے والوں کا سلام کا جواب آپ دیتے ہیں؟ تمام سلام کرنے والوں کا سلام کا جواب آپ دیتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی سلام کرنے کو آتا ہے، اس کی زندگی شریعت کے خلاف، اس کی زندگی سنت کے خلاف، اس کی زندگی قرآن کے خلاف، اس کی زندگی اللہ کے احکام کے خلاف جب ہوتی ہے، وہ جب آتا ہے سلام کرنے کو، میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، میں اس کو دیکھتا بھی نہیں، میں اس کو دیکھتا بھی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوا، ہم جب سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں روضہ اقدس پر، کیا فائدہ ہوتا ہے بتائیے؟ فرمایا من زارنی فی قبری فقد زارنی فی حیاتی، جس نے آ کر مجھے میری قبر میں زیارت کیا، یعنی سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا، اس نے گویا کہ حیات طیبہ میں مجھے دیکھا۔ من زارنی فی حیاتی وجبت لہ شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میرے حیات میں آ کر زیارت کی، گویا کہ وہ حیات میں آ کر زیارت کر رہا ہے، اور جس نے زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو بھی جاتا ہے، حضور کی نظر جب پڑ جاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس بندے کو پہچان لیں گے، یہ مدینہ آیا تھا، یہ مدینہ آیا تھا، یہ مدینہ آیا تھا، یہ سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، یہ ایمان کے ساتھ آیا تھا، اعمال کے ساتھ آیا تھا، قرآن کے ساتھ آیا تھا، شریعت کے ساتھ آیا تھا، سنتوں کے ساتھ آیا تھا، توبہ کے ساتھ آیا تھا، کیفیت کے ساتھ آیا تھا، استغفار کے ساتھ آیا تھا، اور یہ آیا تھا مجھے منانے کے لیے آیا تھا، اللہ کو منا کر آیا تھا، جب آئے گا فرمایا سرکار کی شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے سیرت۔ سیرت صرف اللہ کے رسول کی زندگی کو بیان کرنے، جب تک آپ 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 انبیاء، توجہ چاہتا ہوں، یہ گنتیوں میں اتفاق نہیں، توفیق ہے، توفیق الگ، اتفاق الگ۔ لوگ اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں، بے اتفاق اللہ کی قدرت کو کبھی مت کہا کرو، اتفاق سے نہیں، توفیق سے، اتفاق سے ہماری ملاقات ہو گئی نہیں، توفیق سے ہماری ملاقات ہوئی، اتفاق سے آپ کی دیدار ہو گئی بھئی، توفیق سے آپ کی دیدار ہوئی بھئی۔ یہ تمام بانٹنے کا قصہ بعد میں کرو، بیان میں کر رہا ہوں، پانی آپ پی رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، سکون سے سنو، گڑبڑ مت کرو، یا میں رک جاتا ہوں آدھا گھنٹہ، پانی وغیرہ تقسیم کر لو، چائے تقسیم کر لو، جو سامنے خالی کرسیاں پر کرو، یہ خالی روڈ بھی پر کرو، ارے قریب آ جاؤ، پیچھے ایک مجمع کو جگہ نہیں ہے، ان کو سامنے کی کرسیوں میں آ کر بیٹھنے کو بولو، سامنے آؤ، گڑبڑ مت کرو۔ بیٹھ جاؤ۔ بیان ختم ہونے کے بعد بیان میں ایسا بیٹھنا جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، پانی پی لے کر نہیں بیٹھتے، پیو، منع نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ مجمع میں انتشار پیدا مت کرو، ایسا سیلین تقسیم کرو پتہ بھی نہ چلے۔ اور یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ایک طرف بٹھا دو تھوڑی دیر کے لیے، گڑبڑ مت کرو، اور سب کو جن کو کرسی نہیں ملی کرسی پر بٹھا دو، اور یہ راستے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں یا سائڈ میں سڑک ہے، سائڈ میں راستہ ہے، یہ راستہ کافی آنے جانے والوں کے لیے، اور ابھی آنے جانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، میرے بعد حضرت والا کا خطاب ہے صدارت، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ کیا کہنا ہے بولو جی؟
ہاں اتفاق الگ ہے، توفیق الگ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتفاق سے ہماری ملاقات، توفیق سے ملاقات ہوئی. ملاقاتیں کوئی معمولی باتیں. عالم ارواح میں جس کی ملاقات ہو چکی ہے، عالم دنیا میں اس کی ملاقات یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی. تو یہ توفیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتفاق نہیں، توفیق ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے وہ کیا کہ اللہ کے رسول روز اقدس میں ہماری زیارت کرتے ہیں، اور جس پر سرکار کی نظر پڑ گئی وہ بندے کو حضور آخرت میں پہچان لیں گے، اور جس کو آپ پہچانیں گے اس بندے کے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے. یہ بندہ میرے پاس آیا تھا، میرا مدینہ آیا تھا، میرے روزے پہ آیا تھا، عمل کرتے ہوئے آیا تھا، روتے ہوئے آیا تھا، استغفار کے ساتھ آیا تھا، توبہ کے ساتھ آیا تھا، اللہ سے گر گرا کے آیا تھا، اللہ کے ماں کے آیا تھا. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اپنے خاندان کے لیے دعا مانگ کر آیا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی طواف کرتے ہوئے دعا پڑھ کر آیا تھا. من زار بیت اللہ ولم زارنی، من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی. حضور نے فرمایا جو بیت اللہ کی زیارت کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ غداری کیا. تو ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں زیارت رسول عبادت ہے، زیارت رسول وجوب شفاعت ہے، زیارت رسول ہمارے لیے بابرکت ہے، زیارت رسول ہمارے لیے سعادت ہے، زیارت رسول ہمارے لیے شفاعت ہے. تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بالاستیعاب ہے، بالاستیعاب. آپ کی نبوت استیعابی نبوت. استیعاب کسے کہتے ہیں؟ زمانہ جب سے شروع ہوا تب سے آپ کی نبوت شروع ہوئی، زمانہ جب ختم ہوگا اس وقت تک آپ کی نبوت رہے گی. عربی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی بھائی؟ زمانہ جب سے شروع، کب سے شروع ہوا بولو؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے سے. حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھا گیا حضور کو متى وجبت علیک النبوہ یا رسول اللہ، حضور ذرا بتا دیجئے آپ پر نبوت کا کس وقت اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کے ساتھ لازم کر دیا، آپ کو نبی بنا دیا، آپ کو نبوت عطا کر دیا، کب آپ نبی بنے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں، میں اس وقت سے نبی ہوں. کنت نبیا، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. کنت نبیا، اس وقت سے میں نبی ہوں. وآدم بین الروح والجسد، جب ابھی روح اور جسم کے درمیان آدم کا رشتہ نہیں ہوا، جوڑ نہیں ہوا، روح کو ابھی جسم آدم کے اندر ڈالے نہیں، اسی وقت اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. اسی لیے جس وقت حضرت آدم نے آنکھ کھولی ہے سب سے پہلے انہوں نے عرش اعظم پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا آدم علیہ السلام کی پہلی نظر، آدم علیہ السلام کی پہلی نظر کلمے پر پڑی ہے. علماء کہتے ہیں آدم کو کسی نے اذان نہیں دیا، آدم نے دیدار کر لیا اس ذات کا جس کی اذان دی جاتی ہے، اس ذات کا جس کی رسالت کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی اذان آدم نے اپنے نظروں سے. اسی لیے کہا جس کو کان سنائی نہ دے وہ کلمات دیکھ کر پڑھ لیا تب بھی وہ مومن بن گیا. ابھی آدم کو سنانے والا کون ہے؟ کون سنائے گا آدم کو؟ حضرت آدم جس وقت آنکھیں کھولے ہیں، کھولتے ہی سب سے پہلے دیکھ لیا لا الہ الا اللہ. سوال پیدا ہوا ارے بھئی اللہ نے سکھایا، قرآن کی آیتیں اس بات کو کہتی ہیں علم آدم کو اللہ نے سکھایا اسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام. سوال پیدا ہوا بھئی اللہ جب سکھایا تبھی آدم نے سیکھا، پھر یہاں پر سیکھے بغیر آدم کو لا الہ الا اللہ کیسے پتا چلا؟ محمد رسول اللہ کیسے پتا چلا؟ علماء کہتے ہیں ایک ہے علم
طبعی، اور یہ کہ ہے علم طبعی، فرمایا علم طبیعت کے لیے سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے. انبیاء کو علم شریعت ان کی طبیعت ہوا کرتی ہے، اس لیے حضرت آدم نے شریعت کو دیکھتے ہی فوراً پڑھ لیا، لیکن دیگر دنیاوی تعلیم کو سکھانا پڑا، سمجھانا پڑا، بولنا پڑا، بتانا پڑا. اسی لیے علماء دنیا سے اکثر ناواقف ہوتے ہیں اور دنیا دار ان کو ٹھکا دیتے ہیں. اور آج کل ارے بھائی علماء ہوشیار ہو گئے، پہلے اتنے ہوشیار نہیں تھے. دھوکہ کھا کھا کر علماء کو بھی کچھ دنیا کیا ہے، دنیا دار کیا ہے سمجھ میں آ گیا. پہلے مولانا جی، مولانا کیوں آ رہا ہے؟ دینے کے لیے نہیں، مولانا کے پاس لینے کے لیے. مولانا ذرا 200 روپے ہے تو دیو، لے کر دیکھتا ہے، دے دیے، پھر 500 روپے ہے تو دیو. آپ کو کئی ایسے علماء ملیں گے جن کو لوگوں نے ڈبا دیا، لاکھوں روپے ڈبا دیا، ذرا ذرا سا جمع کر کے رکھا. کیوں بھئی دنیا تو یہ لوگ دیکھے نہیں ہیں، سکھانا پڑتا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. مدرسے کی 4 دیواریوں میں دنیا نہیں سکھائی جاتی، مدرسے کی 4 دیواریوں میں آخرت سکھائی جاتی ہے، شریعت سکھائی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، سنت سکھائی جاتی ہے. ان کو دنیا سے واقفیت نہیں ہوتی، نتیجتاً لوگ ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں. چنانچہ حضرت آدم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، اسی لیے کہا تمام انبیاء کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن ان کے امتیوں کا کلمہ آدم علیہ السلام کی امت آدم رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، نوح علیہ السلام کی امت نوح نبی اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، لیکن تمام انبیاء لا الہ الا اللہ محمد. چنانچہ دلیل کیا ہے؟ اگر کلمہ پڑھے نہ ہوتے معراج میں امامت کہاں سے تسلیم کرتے؟ معراج میں مقتدی بن کر تمام نبیوں نے ہاتھ باندھا پیچھے، تابع اس امام کے، تابع اس امام کے، تابع اس امام کے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کی تابع داری ہم قبول کرتے ہیں. معراج میں تمام نبیوں نے تابع داری قبول فرما کر اشارہ دے دیا کائنات والوں کو ہم سب نبی تھے، نبی اب سے ہیں نہیں. نبی تھے کیا مطلب؟ مقتدا تھے، رہبر تھے، پیشوا تھے، امام تھے، ہم تھے اب ہے نہیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی موسیٰ کو ماننے والا اب بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، عیسیٰ کو ماننے والا اب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا اب بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، حضرت لوط علیہ السلام کو ماننے والا اب بھی لوط علیہ السلام کو مانے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، حضرت شیش کو ماننے والا اب بھی شیش علیہ السلام کو مانے کامیاب نہیں ہو سکتا، ادریس کو ماننے والا اب بھی ادریس علیہ السلام کو مانے کامیاب نہیں ہو سکتا، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو ماننے والا اب بھی سلیمان علیہ السلام کو مانے کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تمام نبیوں نے تابع اس امام کے نیت باندھ کر کہہ دیا اب جو کچھ ہم ہی ماننے والے ہیں سب کچھ چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ کو مانے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. عربی کلمات تو آپ جانتے ہوں گے، پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ لا الہ الا اللہ. صوفی صاحبان ہو، ہاں پڑھائے بغیر پڑھو گے نہیں. ارے بھائی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معمولی کلمہ نہیں. تمام نبیوں نے تابع اس امام کے تکبیر باندھ کر بتا دیا آقائے دو جہاں، سرور کائنات، شافی محشر، امام الانبیاء، یہ روز اول کے بھی امام ہیں، روز آخر کے بھی امام ہیں. اب انہوں نے کیا کہہ دیا؟ تمام نے ہم نے پڑھائی شروع کرائی تھی اسلام کی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے معلم ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات شروع کرائے، احکام کی تعلیمات شروع کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں. معاشرے کی تعلیم آدم سے شروع، معاشرے کی تعلیم کے معلم حضرت آدم علیہ السلام. پھر معاملات، احکامات، اوامر، نواہی، ان کی تعلیمات سب سے پہلے شروع کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. گویا تمام نبیوں کو الگ الگ نصاب دیا گیا، سلیبس دی گئی،
آپ اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، آخر میں سب کا سبق باقی رہ گیا۔ جب سب کا سبق باقی رہ گیا، جس طرح آخر میں ایسے ہستی کو روانہ کیا جاتا ہے جس کے اندر تمام کمالات ہوں، از اول تا آخر نبیوں کے کمالات والے کو بھیجا جاتا ہے، جن کے اندر وہ کمالات اللہ نے رکھے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اپنا اپنا نصاب ایمانیات کا، معاملات کا، عبادات کا، معاشرے کا، اخلاق کا ادھورا چھوڑ دیا، ان تمام کو یہ مکمل کرنے کے لیے آخر میں معلم المعلمین، جیسے لکھا ہوا استاد الاساتذہ، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ہم سب کے استاد ہیں، ہمارے پہلے کے استاد ہیں، اس سے پہلے کے استاد ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، 25، 30، 40 ہزار حضرت ہی کو نہیں پتا کہ ان کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ جد امجد ہیں، جد امجد۔ میں نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے مولانا زکریا صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ موجود تھے، والا جاہی، اور پھر ان کے ساتھ ہمارے شموگا کے حضرت مولانا ہاشمی صاحب، مسعود ہاشمی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ کے شاگرد ہمارے حضرت ہیں تو آپ ان کے حضرت ہیں، تو گویا کہ میں پوترا ہوں، پوترا دادا کے سامنے جب سبق سناتا ہے دادا انعام دیتا ہے، دادا انعام دیتا ہے، تو میں انعام حاصل کرنے کے لیے کچھ کلام سنا دیتا ہوں۔ کہا اجازت ہے، اجازت ہے، بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول آ تو رہے ہیں بعد میں، جب بال کم ہو، توجہ، اس لیے کہ آپ لوگوں کو کلموا الناس علی قدر عقولہم وانزلوا الناس منازلہم، جتنی عقل آپ کی سمجھ سکتی ہے اتنی گفتگو میں کرتا ہوا چلو۔ بال کم، رنگ زیادہ، یہ تو سمجھتے ہوں گے آپ، بال کم، جیتنے کے لیے رنگ زیادہ، تو ایسے کھلاڑی کو اتارا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، جس پر اعتماد ہو، جس پر بھروسہ ہو، جس پر یقین ہو، ایسے کھلاڑی کو بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں نے آ کر 1,24,000 نے اسلام کی جو تعلیمات دی ہے، اب ان تمام تعلیمات کی تکمیل کا وقت آیا، زمانہ کم ہے، تمام نبیوں کا زمانہ دیکھ لو، سرکار کا زمانہ دیکھو، مکی زندگی کے 13 سال لوگوں کو سہتے سہتے گزر گئے، آپ علیہ السلام کو سکون سے تعلیمات کا وقت نہیں ملا، آپ علیہ السلام کو مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ تمام لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو تعلیمی نصاب کو مکمل کرنا تھا، صرف آپ کو 9.5 سال کا عرصہ ملا، 9.5 سال کے عرصے میں قیامت تک آنے والے تمام حالات کے تعلیمات مکمل کرنے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مقام ہم بیان کر سکتے ہیں؟ مختصر زمانے میں صدیوں کے 1,24,000 نبیوں کی تعلیمات کی آپ نے تکمیل فرمائی، عبادات کی تکمیل، معاملات کی تکمیل، معاشرے کی تکمیل، اخلاق کی تکمیل، خود فرماتے ہیں بعثت معلما، میں آیا ہوں نصاب کی تکمیل کرنے کے لیے، آخری سلیبس اخلاق ہے، اخلاق کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فرما رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمام تمہارے نصاب کو، تمام تمہارے اسلام کی تعلیمات کو، تمام تمہارے اسلام کے شعبوں کو مکمل کر دیا۔ اور یہ مکمل کرنے والی آیت کب نازل ہوئی؟ عرفات کے میدان میں۔ تمام لوگ دیکھ رہے تھے، اوہو 1,24,000 میں یہودیوں کے بھی، نصارہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے، ہم پر دین مکمل نہیں ہوا، مکمل ہوا مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، امت محمدیہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض یہ ہے
पूरी सीरत मुख्तसर मैंने आपके सामने मुतव्वल को मुख्तसर कर दिया। अब हमारी सीरत में किस शोबे पर हम गुफ्तगू करें? इतनी अजीम सीरत के मालिक, इतने अजीम तालीमात के मालिक, इतने अजीम पैगामात के मालिक, इतने अजीम नबी की उम्मती हम इस वक्त जरा जायजा लें हमारा। जैसा कहा जाता है तुम्हारे बाप बाकमाल, तुम्हारे दादा बाकमाल, तुम्हारे परदादा बाकमाल। जब हमारा नंबर आता है तो हम देखते हैं तू कैसा है। उनका छोड़, तेरा बोल। जब पूछा गया तेरा बोल, तेरी बोल, जिनसे पूछा गया तेरा, लेडी से पूछा गया तेरी। ऐसे अजीम नबी के कलिमा पढ़ने वाले हम, जब हम देखते हैं अपने ईमानियात, अपने इबादात, अपना मामला, अपना माशरा, अपने अखलाक, जरा कसौटी रखकर देखा करो, कसौटी रखकर देखा करो। कसौटी किसको कहते हैं? एक है थर्मामीटर, बुखार है, हाँ बुखार है, जरा वो थर्मामीटर रखकर देखते हैं कितना बुखार है। इसी तरह हमें भी देखा गया कितना इसके अंदर ईमान है, कितना इसके अंदर तकवा है, कितना इसके अंदर तहारत है, कितने इसके अंदर हया है, कितने इसके अंदर पाक दामनी है, कितना हलाल और हराम की तमीज़ है। जब थर्मामीटर देखा गया, जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर, खुद से बुरा कोई ना रहा। आईने के सामने कभी कभार जाकर खड़ो, लेडीज एंड जेंट्स, मेकअप के लिए करते कि नहीं करते? सुरमा कैसा लगा रहा हूँ, काजल कैसे लगा रही हूँ, देखते नहीं रहते? वो भी दरवाज़ा बंद कर ले को, चेहरा बिंगा करे तो मेरी सूरत कैसी, ऐसा करे तो मेरी सूरत कैसी, मुख्तलिफ डिज़ाइन की देख लेती सो, रहते सो हजरे अस्वद की तरह, बाहर निकलते सो संगे मरमर की तरह। इतना मेकअप, हम लोग जितना चेहरे को चमकाने की कोशिश करते हैं, काश अगर दिल को चमका लेते, किरदार को चमका लेते, अखलाक को चमका लेते, आदतों को चमका लेते। लोग चेहरे को देखकर किसी से मोहब्बत नहीं करते। मैं हमेशा कहा करता हूँ, नौजवानों खासतौर पर सुनो, सफेद चमड़ी के पीछे पड़कर जो शादी किया है वो चंद महीनों के बाद अपनी जिंदगी में जलील हुआ है, अपनी जिंदगी में रजील हो गया, अपनी जिंदगी में फिटकार, अपनी जिंदगी में लानतें, अपनी जिंदगी को जहन्नम की तरह देख लिया। क्यों? उसने जिल्द को तो देखा, जिल्द को देखकर जल्द कर लिया, लेकिन उसने अखलाक को नहीं देखा, आदतों को नहीं देखा, खसलतों को नहीं देखा। चाहे लड़की लड़के को देखे या लड़का लड़की को देखे, दोनों का इंतखाब अगर चेहरे की बुनियाद पर है, खूबसूरती की बुनियाद पर है, उलमा लिखते हैं फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। सरकार ने फरमाया दीन को तूने नहीं देखा, याद रख अनकरीब तेरे हाथ खाकालूद हो जाएंगे, तू मिट्टी में मिल जाएगा। क्या मतलब मिट्टी में मिल जाएगा? क्या मतलब मिट्टी में मिल जाएगा? इसका मतलब ये है, बोलते नहीं तेरे मुंह में मट्टी पड़ो, तेरे मुंह में मट्टी पड़ो। क्या मतलब? तू जलील हो जाए, तू जलील हो जाए, तू मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, कहीं भी तू मुंह दिखाने का लायक ना रहे। ये अगर तूने दीन को मद्देनजर नहीं रखा, पुराने नौजवान भी सुनो, पुराने आरसा भी सुनो, नए नौजवान भी सुनो, नए आरसा भी सुनो, नए होने वाले नौजवान भी सुनो, होने वाले आरसा भी सुनो। करते क्या है? दीन को नहीं देखते, दीन को देखे बगैर निकाह हो गया। आपने फरमाया तरिबत यदाक, जा तेरे हाथ मिट्टी मिले। क्या मतलब? सोना पर हाथ लगाया मिट्टी हो गई, चांदी पर हाथ लगाया मिट्टी हो गई, कारोबार में हाथ लगाया मिट्टी हो गई, माशरे में हाथ लगाया मिट्टी हो गई, कहीं भी कामयाबी नहीं। बोलते
نہیں، انہیں ہاتھ لگایا تو مٹی بھی سونا، یہ دلندر ہاتھ لگایا سونا بھی مٹی۔ دلندرہ میں فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دلندر دریا کو گیا، جھینگے پورے بنگے ہو گئے۔ تو وہ دلندر والی زندگی کب نصیب ہوتی ہے؟ جب دین کو مد نظر نہ رکھیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مقصد سیرت کیا ہے؟ بعثت معلما، میں تم لوگوں کو دین کی زندگی سکھانے آیا ہوں، دعوت کی زندگی سکھانے آیا ہوں، ایمان کی زندگی سکھانے آیا ہوں، اسلام کی زندگی سکھانے آیا ہوں، قرآن کی زندگی سکھانے آیا ہوں، سنت کی زندگی سکھانے آیا ہوں۔ میں تم لوگوں کے سامنے میری تعریف کرنے نہیں آیا، میں آیا ہوں، میری تعریف تو پروردگار کرتا ہے۔ ہمیں لوگ کیا تعریف کریں گے حضور کی؟ حضور تو محمد ہیں، محمد کیا تعریف کریں گے ہم؟ لیکن آپ تو ستودہ ہیں، سراپا ستودہ، سراپا تعریف شدہ۔ آپ کی تعریف ہو چکی ہے، لیکن ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے سرکار تشریف لائے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نہ سیکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان نشے کے عادی کیوں ہوئے؟ ماں یلبوڑ باپ یلبوڑ، دونوں یلبوڑوں کے چھوٹے چھوٹے یلبوڑا، یہ دو یلبوڑا، ماں بننا نہیں سیکھا، باپ بننا نہیں سیکھا، ماں کس طرح نیک بیوی بنے نہیں سیکھی، باپ کس طرح نیک شوہر بنے نہیں سیکھا، کس طرح نیک باپ بنے نہیں سیکھا، کس طرح نیک ماں بنے نہیں سیکھے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ نتیجتاً ان کے تربیت صحیح ڈھنگ سے نہ ہونے کی وجہ سے بچے کنٹرول سے ہٹ گئے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت نوجوانوں کو بیان کرو، نوجوانوں کو بیان کرو۔ یا ایسا ہی ہوا نمازی کے سامنے بے نمازی کا بیان۔ ارے بولو بھی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو نشہ نہیں کرتا اس کے سامنے نشے کا بیان، جو سود نہیں کھاتا اس کے سامنے سود کا بیان، جو شراب نہیں پیتا اس کے سامنے شراب کا بیان۔ یہ مجمع وہ ہے جو نشے والوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، شرابیوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، جواریوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، سود خوروں کو کنٹرول کر سکتا ہے، حرام خوروں کو کنٹرول کر سکتا ہے، جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ مجموعہ یہاں موجود ہے، ان کے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے متعلقین کو کنٹرول کریں۔ میں سلطان شاہ میں پرسوں بیان کرتے ہوئے پوچھا دعوت کے 4 قسمیں ہیں، ایک ہے وہ دعوت جو فرض ہے، دوسری وہ دعوت جو واجب، تیسری وہ دعوت جو سنت، چوتھی وہ دعوت جو مستحب۔ بولو ذرا فرض والی دعوت کون سی ہے؟ بتایا فرض والی دعوت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ وہ کون سی دعوت؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کا پہلا سوال، تیرا بیٹا کیوں نہیں سدھرا، تیری بیوی کیوں نہیں سدھری، تو نے سدھارنے کے لیے کیا کوشش کیا؟ اللہ سب سے پہلے ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا۔ گھر میں ماں باپ ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا، بھائی بہن ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا، بیوی بچے ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ سوال اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واجب اپنے اڑوس پڑوس، اپنا خاندان، ددیال ننیال سسرال، ان کی فکر کرو۔ واجب انذر عشیرتک الاقربین۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں یہاں بھی پاس کر دیا تو لتنذر اہل القری ومن حولها، اس کے بعد جاؤ آزو بازو، یہ سنت ہے۔ اس سے آگے جانا وہ مستحب ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے فجر، یہ ایسا ہی ہوا ایک صاحب کو نمازی ہونے کے بارے میں بتایا گیا، زبردست عبادت گزار، پوچھا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، لیکن حضرت جی یہ کمی ہے ان کے اندر کیا؟ انہوں ماشاءاللہ اشراق کے پابند، چاش کے پابند، تہجد کے پابند، اوابین کے پابند، نماز سے پہلے سنتوں کے، نماز کے بعد کی سنتوں کے پابند، لیکن حضرت انہوں 5 وقت کی نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتے، بقیہ پوری نماز پڑھتے ہیں۔ سچ بولو بھئی وہ آدمی ہمارے پاس نمازی ہے؟ ارے بولو وہ اس آدمی کو ہم لوگ نمازی کہیں گے کیا؟ ان کو خاموش بیٹھے رہنے معلوم ہو رہا ہے ان کے یہاں ویسے نماز ہے ایسا کا دکھ رہا نا،
ارے بھائی وہی سے آدمی کو نمازی بولتی کیا؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تہجد سے لے کر تہجد تک جتنے نوافل، جتنی سنتیں، جتنے موقعات، جتنے واجبات سب پڑھتا ہے، کیا نہیں پڑھتا؟ بڑے بولو کیا نہیں پڑھتا؟ اس کے برعکس ایک آدمی ہے تمام فرض پڑھتا ہے، نفلیں نہیں پڑھتا، سنت پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھتا. ہم کسے نمازی بولیں گے؟ ارے بولو بھائی کسے نمازی بولیں گے؟ جس طرح فرض پڑھنے والے کو ہم نمازی کہیں گے، نفل پڑھنے والے کو ہم نمازی نہیں کہیں گے. جو فرض پڑھتا ہے وہی نمازی ہے، اللہ کے نزدیک بھی، رسول کے نزدیک بھی، قبر کے اندر بھی، حشر میں بھی. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اللہ فرض نمازوں کے بارے میں پوچھے گا. اسی طرح وہ دائی جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، وہ سب سے پہلے اللہ فرض دعوت کے بارے میں پوچھے گا. وہ فرض دعوت گھر کی ہے، بیوی بچوں کی ہے، متعلقین کی ہے، متوسلین کی ہے، ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا. میرے بھائیو، آج سب سے پہلے یہ سبق آپ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اگر بیوی بچوں کے بارے میں فکر کر لیں تو یقین مانو ہمارے نوجوان نشے سے، سود سے، شراب سے، حرام سے، جوا سے بچ جائیں گے. ہماری عورتیں سنگا سے بچ جائیں گی، دنگا سے گھر بچ جائے گا. جہاں ہے سنگا وہاں ہوگا دنگا، جہاں ہوگا دنگا وہاں ہوگا سنگا. کیا مطلب؟ جہاں سنگا سے قرض لو، گھر میں آ کر دنگا کرو، سنگا میں جا کر قرض لو، گھر میں آ کر دنگا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ خواہشات پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ مقروض موت مریں گے. لکھ کر رکھ لو، ضرورت والی زندگی گزارو، خواہشات والی زندگی مت گزارو. اللہ نے تمہیں دیا ہے خواہشات پر، خواہش کے بے مجھے خواہش ہے. حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے خواہش ظاہر کیا میٹھا کھانے کا، تو انہوں نے 1 مہینہ ذرا پیسہ بچا کر، 2 مہینے ذرا پیسہ بچا کر میٹھا بنایا گھر میں. جب پوچھا صدیق اکبر نے یہ کیسا بنا میٹھا، پوچھا ذرا پیسہ بچا کر. حضرت گئے بیت المال میں، اتنا پیسہ مجھے ایکسٹرا مل رہا ہے، یہ وضع کر لو. اور ہمیں لوگاں خواہش، گاڑی بدلنے کی خواہش، بیرو بدلنے کی خواہش، زیورات بدلنے کی خواہش، ان خواہشات کے نحوست میں گھر کے اندر قرض والی زندگی. ایک صاحب آ کر روئے، کہنے لگے حضرت 10 لاکھ روپے قرض لیا، 7 سال سے بن رہا ہوں. اب جا کر میں نے پوچھا کتنا میرا قرض گھٹا ہے، کم ہوا ہے. بینک والوں نے کہا خالی 2 لاکھ روپے گھٹا ہے، ابھی 8 لاکھ روپے بننا تمہیں. یہ کیسی زندگی بولو. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، نیت کرو سادی سیدھی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بیوی، شوہر مقروض ہوتا ہے بیوی کی وجہ سے، اور بیوی مقروض کراتی ہے کیوں؟ غلط صحبت کی وجہ سے. بیوی کو سکھانے والے بعض ایسے پڑوسن ہوتے ہیں، ایسی سہیلیاں ہوتی ہیں. خاموش بیٹھو. وہ پڑوسن کیا آ کر کی ماں خدیجہ تمہارے گھر میں پرانا فریج ہے، سو ہاؤ خالہ جان جب سے شادی ہوئی 16 سال سے کیچ فریج رکھ کو رولے کھومی. تو ذرا تمہارے شوہر کو بولنا سکھا کو جلدی سینو. چھتری، بڑے چھتری، ہاں چھوٹے چھتری ہم سکھاتی اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹھی لے کر نکلے. جب نکلے تو پوچھا، سرکار نے کہا الائین یا عمر، فرمایا حضور شکایت پہنچی ہے، کچھ انصار کی عورتوں نے مہاجر کی عورتوں کا دماغ خراب کیا اور ڈیمانڈ کرنا مہاجر عورتوں نے شروع کر دیا. میں لاٹھی لے کر جا رہا ہوں ذرا ان کو درست کرنے کے لیے. کیوں؟ تمام مہاجر مردوں نے آ کر کہا اب تک ہمارے بیگم خاموش تھے بھائی، وہ کیا اسے آپ کو آشنے ملے کی، سہیلیاں ملے کی، سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کل ڈیمانڈا کرنا شروع ہو گئے. یہ بات بولی تو نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب لاٹھی لے کے نکلے حضور نے فرمایا نہیں عمر نہیں 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 رک جاؤ رک جاؤ. فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ يَا عمر. عمر عورتوں کو اللہ نے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا ہے. فَإِنَ كَسَرْتَهُ فَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ. اگر تو سیدھی کرے گا توڑ دے گا عمر. اس لیے کہا عمر فَانْصِحْ لَهُنَّ يَا عمر. عمر گھر میں تعلیم شروع کرو, نصیحت کیا کرو, 3 جماعتوں میں لے جایا کرو, تعلیم کے حلقوں میں بھیجا کرو, ان کو اللہ والوں کی باتیں سنایا کرو, ذکر و اذکار کی مجلسوں میں بٹھایا کرو, اللہ کے رسول کا کلام سنایا کرو, قرآن پاک کی تلاوت میں لگایا کرو, ان کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرو. وہ جب میں قزاقستان میں دیکھا گھروں میں سٹار لگے ہوئے ہیں, سٹار گھروں میں سٹار. تو وہاں کے مردوں نے پوچھا حضرت یہ سٹار کیا ہے جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہے یہ سٹار؟ کہنے لگے ہمارے مولانا نے یہ اعلان کیا ہے جو بہن 5 وقت کی نماز ادا کرے, سنت پہلی اور بعد کی سنتوں کے ساتھ نفل نماز ادا کرے, 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے, اگر وہ آ کر 3 مہینہ پابندی سے کرنے کے بعد آئے گی اسے 1 سٹار دیا جائے گا. اسے 1 سٹار جس کے پاس 10 سٹار جمع ہو جائے اسے گفٹ دیا جائے گا. چنانچہ ماشاءاللہ ہماری عورتیں آگے بڑھ کر اپنے گھر کے اندر پابند زندگی گزار رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. میرے بیگم کے پاس 8 سٹار جمع ہو گئے, ان کے بیگم کے پاس 7 سٹار جمع ہو گئے, ان کے بیگم کے پاس 10 سٹار جمع ہو گئے, ان کے بیگم کے پاس 9 سٹار جمع ہو گئے. جب ان کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے تب گفٹ دیا جائے گا. اذان کا جواب دیجیے.